खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में तमाम नाजरीन को बिशप प्रोफेसर डॉक्टर इलियास जोसेफ का सलाम कबूल हो। अजीज़ नाजरीन, हम जिंदा खुदा का शुक्र करते हैं जो हमारी ज़िंदगी के हर एक पहलू में हमारी रहनुमाई करता है और चाहता है कि उसके लोग उसकी हजूरी में और उसकी मोहब्बत में कायम रहें और उसके फजल से मामूल हों। और जब वो उसके कलाम के ऐन मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं तो उनकी ज़िंदगी का हर एक पहलू रोशन बामकसद और कलाम खुदा के ऐन मुताबिक होता है। आज हम समाजी नाइंसाफ़ी से आज़ादी के बारे में सीखेंगे। आज का हमारा मज़मून है समाजी नाइंसाफ़ी से आज़ादी। खुदा के कलाम मुक़द्दस में खुरूज 22वां बाब 21वीं आयत से मैं पढ़ूँगा। खुरूज 22वां बाब 21वीं आयत में लिखा है, और तुम मुसाफिर को ना तो सिताना ना उस पर सितम करना, इसलिए कि तुम भी मुल्क मिस्र में मुसाफिर थे। तुम किसी बेवा या यतीम लड़के को दुख ना देना, और अगर तू उनको किसी तरह से दुख दे और वो मुझसे फरियाद करें तो मैं ज़रूर उनकी फरियाद सुनूंगा और मेरा कहर भड़केगा और मैं तुमको तलवार से मार डालूंगा और तुम्हारी बीवियां बेवा और तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। अगर तू मेरे लोगों में से किसी मोहताज को जो तेरे पास रहता हो कुछ कर्ज दे तो उससे कर्ज खा की तरह सलूक न करना और ना उससे सूद लेना। अगर तू किसी वक्त अपने हमसाया के कपड़े गिरो रख भी ले तो सूरज के डूबने तक उसको वापस कर देना, क्योंकि फ़क्त वही उसका एक ओढ़ना है, उसके जिस्म का वही लिबास है। फिर वो क्या ओढ़ कर सोएगा? बस जब वो फरियाद करेगा तो मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं मेहरबान हूँ। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारी बायस बरकत हो। आइए अपने सरों को खुदा के हुज़ूर झुकाएं, सब सर झुक जाएं और सब आँखें बंद हो। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, ऐ ज़िंदा खुदा, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ और तेरी सताइश करता हूँ। तू ही हम्द, सना और सताइश के लायक है और तू चाहता है कि बाहमी माशरती ताल्लुकात रास्त बुनियादों पर हों। और ऐ खुदा, तो अपने कलाम के मुताबिक चाहता है और तू अपने कलाम को नासिर करके गाइडलाइन फ्राहम करता है ताकि माशरा इंसाफ पर मबनी हो और माशरे में तेरी मर्ज़ी के ऐन मुताबिक ताल्लुकात इस्तवार किए जाएँ। आए खुदा, तो हर एक बात के लिए अपने लोगों को आगाह करता है और उनको ये फजल बख्शता है कि वो माशरती ज़िम्मेदारियों को पूरा करें और किसी के साथ नारवा सलूक न करें, ना माशरती नाइंसाफ़ी मसीही माशरे में पाई जाए। ऐ खुदा, मेरी दुआ को सुन और कबूल फरमा। ऐ बाप, ये दुआ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से। अज़ीज़ों, आज का हमारा मज़मून है समाजी नाइंसाफ़ी से आज़ादी। समाजी नाइंसाफ़ी से आज़ादी। समाजी नाइंसाफ़ी के मानी ये हैं कि फ़र्द का फ़र्द के साथ और माशरे के साथ दुरुस्त ताल्लुक़ ना हो और दौलत की तकसीम और शख्सी सरगर्मियों के लिए मसावी मौके हासिल ना हो। समाजी नाइंसाफ़ी माशरे में नाइंसाफ़ एमाल हैं। जहाँ मसावी हकूक़ हासिल ना हो वहाँ माशरती नाइंसाफ़ी आम है और खुदा नहीं चाहता कि कोई भी इंसानी माशरा या ख़ास तौर पर वो माशरा जो कलाम खुदा की रोशनी में तश्कील पाता है, उस माशरे में समाजी और माशरती नाइंसाफ़ी ना। खुदा के कलाम मुक़द्दस में खुरूज 22वां बाब 21वीं आयत में लिखा है, और तुम मुसाफिर को ना तो सिताना ना उस पर सितम करना, इसलिए कि तुम भी मुल्क मिस्र में मुसाफिर थे। खुदा चाहता है कि मुसाफिरों के साथ समाजी इंसाफ किया जाए। वो समाज का हिस्सा हैं, वो मुसाफिर हैं, उनके हुकूक को सलब ना किया जाए
ان کے حقوق کی حق تلفی نہ کی جائے، یعنی ان کی حق تلفی نہ کی جائے اور ان کے حقوق کو پامال نہ کیا جائے، بلکہ بائبل مقدس میں سماجی ناانصافی سے آزادی یہ اہم اور بنیادی ایشو ہے۔ خدا اپنے لوگوں کو سماجی ناانصافی سے آزادی دے کر ان کو اعلیٰ معاشرے کے لیے حکم صادر کرتا ہے۔ خدا ایسے معاشرے کو وجود میں لانا چاہتا ہے جہاں معاشرتی انصاف ہو، جہاں معاشرتی تقاضے پورے ہوں اور فرد کا فرد کے ساتھ راست تعلق ہو، اور فرد کا معاشرے کے ساتھ راست تعلق ہو، اور دولت کی تقسیم منصفانہ ہو، اور شخصی سرگرمیوں کے لیے ہر ایک شخص کو مساوی موقع حاصل ہوں۔ خدا ایسا معاشرہ چاہتا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں خروج 22واں باب 21ویں آیت میں لکھا، اور تم مسافر کو نہ تو ستانا نہ اس پر ستم کرنا، اس لیے کہ تم بھی ملک مصر میں مسافر تھے۔ خدا اپنے لوگوں سے چاہتا ہے کہ وہ ماضی کے تلخ تجربے کو یاد کریں کہ وہ بھی مصر میں مسافر تھے، اس لیے وہ اس تجربے کو یاد رکھیں اور نئے معاشرے میں جو کلام کی روشنی میں تشکیل پائے، اس معاشرے میں وہ مسافروں کے ساتھ نامناسب سلوک نہ کریں، ان کی حق تلفی نہ کریں، ان پر ظلم نہ کریں، ان پر ستم نہ کریں۔ اس لیے خدا کہتا ہے اگر ایسا کیا جائے گا تو خداوند اس کے باعث اس معاشرے کو جو ایسا کرے گا اس میں خدا تادیبی کارروائی کرے گا۔ اور اسی طرح خدا کے کلام مقدس میں مسافر پروری کرنا ہے، نہ کہ مسافروں کو لوٹنا، مسافروں کو نقصان پہنچانا ہے۔ اور خدا یہ چاہتا ہے کہ مسافروں کا خیال کیا جائے، خدا چاہتا ہے مسافروں کے لیے صحیح انتظامات کیے جائیں۔ اور اسی طرح جب ہم خروج 22واں باب اور اس کی 22ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، تم کسی بیوہ یا یتیم لڑکے کو دکھ نہ دینا۔ خدا چاہتا ہے کہ کسی بیوہ کو اور یتیم بچے کو دکھ نہ دیا جائے۔ آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ان یتیم بچوں اور بیواؤں پر ظلم کرتے ہیں، اسی کو انہیں معلوم ہے کہ ان کا کوئی ایسا رہنما نہیں، کوئی ان کا سربراہ نہیں، اور اس بچے اور بچی کا باپ نہیں، اس عورت کا شوہر نہیں، اس لیے وہ ایسے ظالمانہ رویے کو اختیار کرتے ہیں۔ لیکن خدا چاہتا ہے کہ بیوہ کے ساتھ اور یتیم کے ساتھ ناروا سلوک نہ کیا جائے، اور جس معاشرے میں بیوہ کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے یا یتیم کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے یا ان کو دکھ دیا جاتا ہے، تو خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، خروج 22واں باب 23ویں آیت میں لکھا ہے، اگر تو ان کو یعنی بیوہ اور یتیم کو، میں دوبارہ پڑھوں گا، خروج 22 باب 23ویں آیت، اگر تو ان کو کسی طرح سے دکھ دے اور وہ مجھ سے فریاد کرے تو میں ضرور ان کی فریاد سنوں گا، اور میرا قہر بھڑکے گا اور میں تم کو تلوار سے مار ڈالوں گا، اور تمہاری بیویاں بیوہ اور تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ خدا سخت کارروائی کرتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ اگر بیوہ پر ظلم کیا، اگر بیوہ کی حق تلفی کی، اگر یتیم بچے کی حق تلفی کی، تو خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ میں تمہیں مار دوں گا، اور پھر تمہاری بیوی یتیم ہو جائے گی، اور تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، تمہاری بیوی بیوہ ہو جائے گی۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ کس قدر خدا سخت ان کے ساتھ رویہ اختیار کرتا ہے کہ ان کو ختم کر دیتا ہے۔ گویا معاشرتی ناانصافی خدا ہرگز پسند نہیں کرتا۔ خدا چاہتا ہے کہ بیواؤں کا خیال کیا جائے، خدا چاہتا ہے یتیموں کا خیال کیا جائے، اور اسی طرح خدا چاہتا ہے کہ مسافروں کا خیال کیا جائے۔ اور اسی طرح جب ہم خروج 22واں باب 25ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اگر تو میرے لوگوں میں سے کسی محتاج کو جو تیرے پاس رہتا ہو کچھ قرض دے تو اس سے قرض خواہ کی طرح سلوک نہ کرنا اور نہ اس سے سود لینا۔ اب کسی محتاج کو جب
मोहताज तेरे पास रहता हूँ और तुझसे कर्ज दे तो उसके साथ ऐसा मनफी सलूक ना करना जैसे कोई कर्ज खा की तरह सलूक करता है, और ना ही उससे सूद लेना। अब देखें, खुदा चाहता है कि माशरे में अगर किसी की मदद करे तो उसके मानी ये नहीं कि उसके साथ ऐसा सलूक करें कि वो बहुत रोए, बहुत पछताए और दुख में मुब्तला हों, या फिर अगर किसी को पैसे दिए हैं, उधार दिया है या कर्ज दिया है, अब उस पर सूद ले, खुदा इसको हरगिज़ नापसंद करता है और खुदा नहीं चाहता कि आप ऐसा काम करें। और जब हम खुरूज 22 बाब 26वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, अगर तू किसी वक्त अपने हमसाये के कपड़े गिरो रख भी ले तो सूरज के डूबने तक उसको वापस कर देना। अगर तुझसे गलती हो गई हो, तूने गिरवी रख लिए हैं उसके कपड़े, आज हम देखते हैं माशरे में जो इंतशारी कैफियत है और माशरे में नाइंसाफ़ी है, वो उनकी चीज़ें गिरवी ले लेते हैं और खुदा इस अमल को नापसंद करता है और ये नामुनासिब अमल है और खुदा हरगिज़ इसको पसंद नहीं करता। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में जब हम खुरूज 22 बाब उसकी 27 आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि फ़क्त वही उसका एक ओढ़ना है, उसके जिस्म का वही लिबास है, फिर वो क्या ओढ़ कर सोएगा। बस जब वो फरियाद करेगा तो मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं मेहरबान हूँ। खुदा उन लोगों की जिनके साथ ऐसा नामुनासिब सलूक किया जाएगा या माशरती नाइंसाफ़ी की जाएगी, खुदा कहता है कि मैं उनकी सुनूंगा, क्योंकि वो फरियाद करेंगे तो मैं मेहरबान खुदा हूँ। मैं उनकी फरियाद को सुनूंगा, मैं उनके दुख को सुनूंगा, मैं उनके उस रोने को सुनूंगा, मैं उनकी परेशानी को सुनूंगा। और फिर खुदा ऐसा एक्शन लेता है कि इंसान जो माशरती नाइंसाफ़ी करता है वो फिर इस कदर दुख में पड़ता है। इसी के खुदा के लोगों को जब दुख देते हैं तो फिर दुख में पड़ते हैं। अजीज़ों, खुदा के कलाम मुक़द्दस में जब हम कलाम मुक़द्दस में खुरूज 22 बाब उसकी 27वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि फ़क्त वही उसका एक ओढ़ना है, उसके जिस्म का वही लिबास है, फिर वो क्या ओढ़ कर सोएगा। बस जब वो फरियाद करेगा तो मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं मेहरबान हूँ। जब भी समाजी नाइंसाफ़ी होती है तो खुदा नाइंसाफ़ को उसका बदला देता है और उसके किए का उसको खमियाजा भुगतना पड़ता है। अज़ीज़ों, खुदा मज़लूमों की फरियाद को सुनता है। जब माशरे में समाजी नाइंसाफ़ी होगी तो खुदा जिनके साथ समाजी नाइंसाफ़ी की जाएगी, सोशल इनजस्टिस किया जाएगा, खुदावंद उन मज़लूमों की फरियाद सुनता है। इसी के खुदा कमज़ोर के साथ होता है। खुदा कमज़ोर को वो ज़ोर बख्शता है और कमज़ोर को उसके हुकूक को दिलवाने के लिए खुद अपनी कुदरत को अय्यां करता है। खुदा के कलाम मुक़द्दस में ज़बूर नामा खुदा के कलाम मुक़द्दस में ज़बूर 9 उसकी 9वीं आयत में लिखा है, खुदावंद मज़लूमों के लिए ऊंचा बुर्ज होगा, मुसीबत के अय्याम में ऊंचा बुर्ज, और वो जो तेरा नाम जानते हैं तुझ पर तवक्कुल करेंगे, क्योंकि ए खुदावंद तूने अपने ताल्बों को तर्क नहीं किया है। खुदावंद की सताइश करो जो सयून में रहता है, लोगों के दरमियान उसके कामों को बयान करो, क्योंकि खून की पुरसिश करने वाला उनको याद रखता है, वो गरीबों की फरियाद को नहीं भूलता। आई खुदावंद मुझ पर रहम कर, तू जो मौत के फाटकों से मुझे उठाता है, मेरे उस दुख को देख जो मेरे नफ़रत करने वालों की तरफ से है। अज़ीज़ों, खुदा के कलाम मुक़द्दस में
ہم نے یہاں پر پڑھا کہ خدا مظلوموں کے لیے اونچا برج ہے اور خدا ان کی مدد کرتا ہے جن کے ساتھ سماجی طور پر ناانصافی کی جاتی ہے، اور وہ پھر اس ناانصافی میں اپنے خدا سے فریاد کرتے ہیں، اپنے خدا کو کہتے ہیں، اپنے خدا کے حضور اپنے اشک بہاتے ہیں، اپنے خدا کے حضور فریاد کرتے ہیں، اور اس مظلومی کی حالت میں، اس قسم پرسی کی حالت میں، اور اس بے چینی کی حالت میں، اور اس اضطرابی کیفیت میں خدا ان کی فریاد کو سنتا ہے، خدا ان کے لیے اپنی قدرت کو عیاں کرتا ہے، خدا ان پر اپنا فضل جاری کرتا ہے، اور اس سماجی ناانصافی کے اس بحران سے اپنے لوگوں کو نکال لیتا ہے، اور ان کو ان کے سماجی حقوق دیتا ہے اور سماجی حقوق دلواتا ہے۔ اسی کے خدا مظلوموں کا اونچا برج ہے۔ لیکن جب ہم انسانی طور پر دیکھتے ہیں، کوئی شخص اگر مظلوم ہے، کسی نے اس پر ظلم کیا ہے، تو اس مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے، بلکہ طاقتور کا ساتھ دیتے ہیں، اور با اثر بندے کا ساتھ دیتے ہیں، اور باحیثیت شخص کا ساتھ دیتے ہیں، اور سماجی طور پر ظالم بھی ہو، جابر بھی ہو، اور وہ استبدادی شخصیت ہی کیوں نہ ہو، لیکن لوگ مظلوم کے ساتھ دینے سے کتراتے ہیں۔ لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ خدا مظلوموں کو ساتھ دیتا ہے، مظلوموں کی مدد کرتا ہے، مظلوموں کی فریاد کو سنتا ہے، اور مظلوموں کے لیے اپنی قدرت کو عیاں کرتا ہے۔ اور ہم اپنے خدا کا شکر کرتے ہیں جو ہمارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو دکھ اور مصیبت میں ہیں، خدا ان کی زندگی میں اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں خداوند مظلوموں کے لیے اونچا برج ہے، اور وہ ان مظلوموں کی مدد کرتا ہے، ان مظلوموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں زبور 22واں 4 اور 5 آیت کو میں پڑھوں گا۔ زبور 22واں 4 آیت میں لکھا ہے، ہمارے باپ دادا نے تجھ پر توکل کیا، انہوں نے توکل کیا اور تو نے ان کو چھڑایا، انہوں نے تجھ سے فریاد کی اور رہائی پائی، انہوں نے تجھ پر توکل کیا اور شرمندہ نہ ہوئے۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب باپ دادا نے خدا پر توکل کیا، اس سے انہوں نے توکل کیا اور تو نے ان کو چھڑایا۔ جب ان کے ساتھ سماجی ناانصافی ہو رہی تھی، اور ظالم اور جابر حکمران اور ظالم و جابر مصری ان پر ظلم کرتے اور ان کی معاشرتی زندگی کو وہ پامال کرتے، ان کے حقوق، سماجی حقوق کو پامال کرتے، یعنی ان کے سوشل رائٹس کو وہ ایکسپلائٹ کرتے، ڈیویٹ کرتے، تو بائبل بیان کرتی ہے خدا ان کمزور اسرائیلیوں کے ساتھ ہوا، تاکہ ان زوراور اور طاقتور مصری حکمرانوں اور عمرا کو وہ زیر کرے۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارا خدا جب اس پر توکل کرتے ہیں، جب سماجی طور پر آپ کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، آپ دعا کرتے ہیں، آپ فریاد کرتے ہیں، خدا کمک بھیجتا ہے، خدا مدد کرتا ہے، اور وہ ظالم جو سماجی طور پر ناانصافی کرتا ہے، آپ کے حقوق کو سلب کرتا ہے، خدا اپنی قدرت کو عیاں کرتا ہے اور اس کو ایسا سبق سکھاتا ہے کہ وہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ اسی کا ہمارا خدا مظلوموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام مقدس میں یہاں زبور 22 اور اس کی 5ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، انہوں نے تجھ سے فریاد کی اور رہائی پائی، انہوں نے تجھ پر توکل کیا اور شرمندہ نہ ہوئے۔ عزیزو، جو لوگ بھی سماجی ناانصافی کی صورتحال میں اپنے خدا کے حضور فریاد کرتے ہیں، تو خدا ان کی فریاد کو سنتا ہے، اور جو اس پر توکل کرتے ہیں، خدا کبھی ان کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا، کبھی ان کو مایوس نہیں ہونے دیتا، بلکہ ان کو چھڑاتا ہے۔ جب ہم خروج 2 باب
23वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, और एक मुद्दत के बाद यूं हुआ कि मिस्र का बादशाह मर गया और बनी इसराइल अपनी गुलामी के सबब से आह भरने लगे और रोए और उनका रोना जो उनकी गुलामी के बायस था खुदा तक पहुंचा, और खुदा ने उनका कराहना सुना, और खुदा ने अपने अहद को जो अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ था याद किया, और खुदा ने बनी इसराइल पर नज़र की और उनके हाल को मालूम किया। खुदा के कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि मिस्र का बादशाह मर गया और उसके बाद फिर बनी इसराइल अपनी गुलामी के सबब से आह भरने लगे। वो फिरौन, वो मिस्र का बादशाह जो यूसुफ के दौर में था और जो इसराइल के साथ उसने अच्छा समाजी सलूक किया, लेकिन उसके मरने के बाद अब मिस्र की हालत काफ़ी हद तक ख़राब थी। उन पर जुल्म व सितम रवा रखा गया। और खुदा के कलाम मुक़द्दस में जब हम खुरूज दूसरा बाब उसकी 23वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा, एक मुद्दत के बाद यूं हुआ कि मिस्र का बादशाह मर गया और बनी इसराइल अपनी गुलामी के सबब से आह भरने लगे और रोए, और उनका रोना जो उनकी गुलामी के बायस था खुदा तक पहुंचा। अब वो इस समाजी नाइंसाफ़ी में खुदा के हुजूर आहें भरने लगे, खुदा के हुजूर रोए, और उनका रोना जो उनकी गुलामी के सबब से था, और ये समाजी नाइंसाफ़ी थी कि उनको गुलाम बना लिया था, उनके साथ गुलामों जैसा सलूक किया जाता था, और वो उनके साथ इम्तियाज़ात और इम्तियाज़ी सलूक किया जाता था। अब खुदा के कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि वो खुदा के हुजूर रोए, क्योंकि कमज़ोर हमेशा ज़ोरावर खुदा के कदमों में आता है, अपनी उस हुकूक की पामाली के लिए खुदा से फरियाद करता है, और उस समाजी नाइंसाफ़ी की सूरत हाल में अपने खुदा को पुकारता है, उसके हुजूर आंसू बहाता है, उससे मदद चाहता है। और बाइबल ये बयान करती है कि खुदा समाजी नाइंसाफ़ी की सूरत हाल में अपने लोगों के पास आ जाता है, अपने लोगों की मदद करता है, अपने लोगों को वो ज़ोर बख्शता है और वो कुव्वत बख्शता है, और उन जाबिर लोगों को वो एक सबक सिखाता है। अजीज़ों, खुदा के कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि खुदा नहीं चाहता कि समाजी नाइंसाफ़ी की जाए, और जब बनी इसराइल को मिस्र में समाजी नाइंसाफ़ी की कैफियत में पाया तो खुदा ने इस समाजी नाइंसाफ़ी से अपने लोगों को आज़ादी बख्शी। खुदा के कलाम मुक़द्दस में जब हम खुरूज 30 बाब 7वीं आयत से मैं पढ़ूँगा। खुरूज 30 बाब 7वीं आयत में लिखा है, और खुदावंद ने कहा, मैंने अपने लोगों की तकलीफ़ जो मिस्र में हैं खूब देखी, और उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के सबब से है सुनी, और मैं उनके दुखों को जानता हूँ, और मैं उतरा हूँ कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊँ और उस मुल्क से निकाल कर उनको एक अच्छे और वसी मुल्क में जहाँ दूध और शहद बहता है, यानी केनानियों और हित्तियों और अमूरियों और फरसियों और हवियों और यबूसियों के मुल्क में पहुँचाऊँ। देख, बनी इसराइल की फरियाद मुझ तक पहुँची है, और मैंने वो जुल्म भी जो मिस्री उन पर करते हैं देखा है। अब खुदा के कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं कि खुदा उस कायम रखें, एक दूसरे के हुकूक का ख्याल करें और हुकूक को सलब न करें, हुकूक को पामा। जब हम यहाँ पर देखते हैं तो समाजी नाइंसाफ़ी से आज़ादी के लिए खुदा खुद ज़मीन पर उतर आया। किस कदर अजीम है हमारा खुदा। और इसी तरह खुदा का बेटा यीशु मसीह समाजी नाइंसाफ़ी से आज़ादी के लिए वो उसने समाजी नाइंसाफ़ी से अपने लोगों को आज़ाद किया है। इस आज़ादी को देने के लिए, इस आज़ादी को बख्शने के लिए वो खुद इस दुनिया में आ गया, वो मुजस्सम हुआ, उसे जिस्म अख्तियार किया, इंसानी शक्ल में आकर उसने ऐसे माशरे को वजूद में लाने के लिए सच्ची तालीमात दी हैं कि ताकि माशरे में इंसाफ का बोलबाला हो,
تاکہ معاشرے میں انصاف پسندی ہو اور تاکہ معاشرہ دوسروں کے حقوق کا ضامن ہو، نہ کہ ان حقوق کو پامال کرے۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں جب ہم خروج 19واں باب، خروج 19 باب 4 آیت میں یوں لکھا ہے کہ تم نے دیکھا کہ میں نے مصریوں سے کیا 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 اور تم کو گویا عقاب کے پروں پر بٹھا کر اپنے پاس لے آیا۔ عزیز و خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا مصریوں کے ظلم سے چھڑا کر ان کو گویا عقاب کے پروں پر بٹھا کر اپنے پاس لایا۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے پاس رہیں، اور یہ حقیقت ہے، جو خدا کے پاس رہتے ہیں، جو خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے رہتے ہیں، جو خدا کے کلام کے عین مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے وہ کبھی سماجی ناانصافی نہیں کرتے، بلکہ وہ سماجی انصاف کو قائم کرتے ہیں۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو خدا سماجی ناانصافی سے آزادی بخشتا ہے۔ اسی طرح میرے ساتھ عہد جدید میں گلتیوں 3 باب 28ویں آیت کو پڑھیں گے تو خدا کے کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی، نہ کوئی غلام نہ آزاد، نہ کوئی مرد نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ عزیزو، مسیح یسوع میں سب ایک ہیں۔ یسوع کے وسیلہ سے سماجی ناانصافی کا خاتمہ ہوتا ہے اور یسوع کے وسیلہ سے مساوات قائم ہوتی ہے۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں یہاں پر لکھا ہے، نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی، نہ غلام نہ آزاد، نہ مرد نہ عورت۔ گویا کسی قسم کی تفریق نہیں رہی، کسی قسم کا امتیازی سلوک کسی کے خاص بندے یا عورت یا قوم کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ سب کے ساتھ انصاف، سب کے ساتھ انصاف پسندی، سب کے ساتھ خدا کا فضل، اور اس طرح مساوات معاشرے میں، ایکویلٹی، مساوات معاشرے میں قائم ہے۔ اور خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ سماجی ناانصافی نہ کریں، اس کے لوگ سماجی انصاف کا بول بالا اور اس کو قائم اپنی زندگیوں میں کرے۔ خدا کے کلام مقدس میں جب ہم یسایہ نبی کا صحیفہ یسایہ نبی کا صحیفہ 11واں باب اور پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، اور یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک 12 ور شاخ پیدا ہوگی، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح۔ عزیز و خدا کے کلام مقدس میں یسوع مسیح سماجی ناانصافی سے اپنی قدرت سے آزادی بخشتا ہے۔ خدا کا بیٹا یسوع مسیح سماجی ناانصافی سے اپنے لوگوں کو آزادی بخشتا ہے۔ آج کا ہمارا مضمون ہے سماجی ناانصافی سے آزادی۔ ہمارا یسوع، ہمارا خدا، ہمارا منجی، ہمارا فدیہ دینے والا، وہ خود سماجی انصاف کو قائم کرتا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں یسایہ نبی کا صحیفہ اور 65واں باب 17ویں آیت میں یوں لکھا ہے، کیونکہ دیکھو میں نئے آسمان اور نئی زمین کو پیدا کرتا ہوں، اور پہلی چیزوں کا پھر ذکر نہ ہوگا اور وہ خیال میں نہ آئیں گی، بلکہ تم میری اس خلقت سے ابدی خوشی اور شادمانی کرو، کیونکہ دیکھو میں یروشلم کو خوشی
اور اس کے لوگوں کو خرمی بناؤں گا۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نئی مخلوقات کو وجود میں لاتا ہے، اور لکھا ہے دیکھو میں نئے آسمان اور نئی زمین کو پیدا کرتا ہوں، اور وہ پہلی چیزوں کا پھر ذکر نہ ہوگا اور وہ خیال میں نہ آئے گی۔ خدا چاہتا ہے کہ سماجی ناانصافی کے اس عمل کو ختم کیا جائے، اور خدا سماجی ناانصافی پیدا کرنے والوں اور تمام اداروں اور تمام جو سماجی ناانصافی پیدا کرتے ہیں ان کا خاتمہ کرے، اور نئے آسمان اور نئی زمین کو وجود میں لاتا ہے جس میں انصاف ہے، جس میں سماجی انصاف ہے، جس میں تعلقات مساوات کی بنیاد پر قائم ہیں۔ اور خدا یہ چاہتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ان مسیحی معاشرے میں خداوند کا فضل جاری رہے۔ اور جب ہم خدا کے کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل 17واں باب، یوحنا کی انجیل 17واں باب 26ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور میں نے انہیں تیرے نام سے واقف کیا اور کرتا رہوں گا، تاکہ جو محبت تجھ کو مجھ سے تھی وہ ان میں ہو اور میں ان میں ہوں۔ خدا کے کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ خدا عادل ہے۔ جب ہم 25ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، یوحنا 17واں باب 25ویں آیت، اے عادل باپ، دنیا نے تو تجھے نہیں جانا مگر میں نے تجھے جانا، اور انہوں نے بھی نہ جانا کہ تو نے مجھے بیچا ہے۔ عزیزو، وہ معاشرہ جہاں سماجی ناانصافی ہے وہاں خدا اور اس کے منصوبوں کو بھی لوگ رد کرتے ہیں۔ خدا کے کلام مقدس میں اعمال 4 باب 32ویں آیت میں لکھا ہے، عزیزو مسیحی معاشرے میں سماجی انصاف ہوتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں، اعمال 4 باب 32ویں آیت میں لکھا ہے، اور ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی، اور کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ کہا بلکہ ان کی سب چیزیں مشترک تھیں، اور وہ رسول بڑی قدرت سے خدا یسوع کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے رہے، اور ان سب پر بڑا فضل تھا کیونکہ ان میں کوئی بھی محتاج نہ تھا، اس لیے کہ جو لوگ زمینوں یا گھروں کے مالک تھے ان کو بیچ کر بکی ہوئی چیزوں کی قیمت لاتے اور رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیتے تھے، پھر ہر ایک کو اس کی ضرورت کے موافق بانٹ دیا جاتا تھا۔ مسیحی معاشرے میں انصاف ہے، سماجی انصاف ہے، اور اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگاتے ہیں کہ ایمانداروں کی جماعت ایک دل تھی، ایک جان تھی، اور کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ کہا بلکہ ان کی سب چیزیں مشترک تھیں۔ عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ اس کے لوگ سماجی انصاف کو قائم کریں، اور پھر وہ معاشرہ انصاف پر مبنی ہے، اور جب انصاف پر مبنی ہے تو خدا اس معاشرے کو دوسروں کی بھلائی اس میں دیکھتا ہے، اس کو برکت دیتا ہے۔ آئیے اپنے سر کو خداوند کے حضور جھکائیں، سب سر جھک جائیں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، آج زندہ خدا میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں، اس لیے کہ خداوند تو چاہتا ہے تیرے لوگ تجھ میں اور تیری حضوری میں بڑھتے جائیں۔ اور اے خداوند، میں ایمان رکھتا ہوں تو نے ایک کو چھو لیا ہے، اور اگر وہ مسافروں کے ساتھ، اگر وہ دوسروں کے ساتھ ناروا سلوک کرتے تو اے خداوند آج ان کے دلوں کو بدل، ان کی سوچوں کو بدل، ان کے خیالوں کو بدل، ان کے ارادوں کو بدل، تاکہ اے خداوند وہ زندہ خدا تیری قبضہ اختیار میں رہے، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے۔ اے جلال کے بادشاہ، اسی طرح دنیا بھر میں جتنے کرونا کے وکٹمز ہیں، یسوع کے نام سے ابھی اسی وقت ابھی اس کی ساری قوتیں چل جائیں، ہر طرح کا جادو، ہر طرح کے داغے، ہر طرح کے تعویذ اور ان کے اثرات
ہمیشہ کے لیے چل جائے. اے قدوس زندہ خدا میں تیرا شکر کرنا تیرے خون میں قدرت. اے زندہ خدا میں تیرا جلال تیری قدرت چاہتا. خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے اب اس کے کام اور منصوبے ہمیشہ کے لیے ناکام ہو چکے. سماجی ناانصافی کو انسانی معاشرے سے دور کر اور جیسی تبدیلیاں تو چاہتا ہے اے خدا تیرا فضل چاہتا، تیری پاک مرضی چاہتا. اے خدا میری دعا کو سن اور قبول کرنا. اے خدا دنیا بھر سے کرونا وائرس چاہتا ہے، دنیا بھر میں تمام تیرے خادموں کے لیے تجھ سے شفا اور تجھ سے تیری پروٹیکشن چاہتا ہے. اور اے خدا میرا ایمان ہے جب تو پروٹیکٹ کرتا ہے تو اے خدا ابھی اس کی کوئی طاقت اے خدا کسی کو بھی چھونے نہ پائے. اے زندہ خدا سماجی انصاف ہو ہر اے خدا ہاسپٹل میں تو اپنی قدرت کو عیاں کرتا. اے خدا میری دعا کو سن اور قبول کر. یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح ناصر کے نام سے. عزیز ناظرین، خدا کے کلام مقدس سے ہم نے سیکھا کہ ہمیں سماجی ناانصافی سے بچنا ہے. ہرگز ایسا ظلم نہیں کرنا کہ خداوند آپ کی ججمنٹ کرے، خداوند آپ کے خلاف اقدام کرے. آپ جب سماجی طور پر بہتر رویہ اختیار کرتے ہیں اور سماجی امتیازات کو بالا طاق رکھتے ہیں تو خدا آپ کو اور جس معاشرے میں آپ ہیں کثرت سے برکت دیتا ہے. عزیز ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے بشپ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.